تیسرے جہاد کے لیے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کد و کاوش اور کوشش، خدا رسیدگی اور خدا ترسی، اخلاص و للہیت کی بنیاد پر جس طبقے کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ آئندہ چل کر کے وہ جہاد کے لیے افراد کو پیدا کر سکے، اس قافلے کا سپہ سالار شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، اور میں اہل علم سے خصوصیت سے کہتا ہوں کہ وہ شیخ الہند کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اور وہ کمالات جو اللہ نے اس کے اندر رکھے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جو کمالات حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے اندر علم، قرآن و حدیث کے علم اور عقیدہ کی بنیاد پر ان کے خطوط اور ان کی تصنیفات میں نظر آتے ہیں، شیخ الہند کی شخصیت ان دونوں شخصیات کے کمالات کا مجموعہ ہے۔ اور میں اہل علم کو متوجہ کرتا ہوں، آپ سمجھیں دنیا کے اندر ایسی شخصیتیں کم ہیں جس ایک شخصیت کے شاگردوں کے اندر اتنے باکمال افراد پیدا ہوئے جتنے شیخ الہند کے شاگردوں کے اندر آپ کو ملے۔ آپ دیکھیں شیخ الہند کے شاگردوں میں کون ہے؟ اگر آپ مجدد ملت کو تلاش کریں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں، کون تھے؟ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ اگر آپ حفظ حدیث کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو انور شاہ کشمیری نظر، کون ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے کہ مجاہد انسان کو دیکھیں، عبید اللہ سندھی کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نظر آئیں گے۔ اگر آپ ساری دنیا میں جماعت تبلیغ کا کام کرنے والے مولانا الیاس کو دیکھیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نظر آئیں گے۔ اگر آپ مفتی اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، مفتی کفایت اللہ کو دیکھیے۔ اگر آپ مجاہد اور شیخ طریقت اور علم میں دیکھنا چاہیں گے، آپ مولانا مدنی کو دیکھیے، مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھیے، مولانا شبیر احمد عثمانی، سب کے سب کون ہیں؟ شیخ الہند کے جوتوں کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ جس انسان کے شاگردوں کے اندر اتنے باکمال افراد ملتے ہیں، علمی اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، بیعت و سلوک کے اعتبار سے، اندازہ لگائیے کہ وہ ایک فرد اکمل کتنا اکمل تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ علوم، یہ اخلاص و للہیت، یہ قربانی جس کو آج ہم اور آپ بیان کر رہے ہیں، اور اس طبقے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے میر کارواں تھے، یہ سب کے سب جا کر تنہا ایک شخصیت پر ملتے ہیں، اور وہ شیخ الہند کی شخصیت ہے۔ یہ شیخ الہند کا ایسا کمال ہے کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے لوگ رہے، علم کے دریا بہا کر چلے گئے، لیکن ان کے شاگردوں کی فہرست ایسی نہیں ملتی جیسی شاگردوں کی فہرست شیخ الہند کی شخصیت ہے۔ جو آپ میں سے اساتذہ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ استاد کا انتہائی بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جو علم اس کے سینے میں دیا ہے وہ اس علم کو اپنے شاگردوں میں منتقل کیسے کرے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بڑے بڑے اہل علم پڑھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو منتقل کر دیں۔ شیخ الہند کی شخصیت کے اندر یہ کمال تھا کہ ان کے شاگردوں کے اندر ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی، فقہ کے اعتبار سے، قرآن دانی اور تفسیر کے اعتبار سے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، علم حدیث کے اعتبار سے حضرت انور شاہ کشمیری۔ آپ ان اساتذہ کو دیکھیں تو ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر ایک امام معلوم ہوتا ہے،
اور کس سے پڑھ کر کہاں سے علم کو لیا اور کس سینے سے انہوں نے علوم کی روشنی کو حاصل کیا، وہ شیخ الہند کی شخصیت ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے، ان کی شخصیت کے اندر ایسی جاذبیت ہے کہ ان کے شاگرد ان کے اوپر جان دیتے تھے۔ ہر استاد کو یہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا، اور اسی طرح ان کے استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، جب لوگ ان کا نام لیتے تھے شاگرد تو بچوں کی طرح رویا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا تو رویا کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جن کی زندگی ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی ہوتی تھی، اللہ نے ان کے اندر بھی ایسی جاذبیت رکھی کہ ان کے شاگرد ان کے اوپر جان دیتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا حال یہی تھا۔ میرے بھائی، یہ کمالات ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علم کے اندر کمال ان کا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کے دل کے اندر جو تپش رکھی تھی ملک کو آزاد کرنے کی، اور اس کے لیے جو انہوں نے اپنے سر سے کفن باندھا تھا، اپنی کمر کو باندھا تھا، ایک بہت نحیف و ناتوان انسان، لیکن آخری وقت تک پائے استقامت کے اندر کوئی لچک نہیں پیدا ہوئی۔